قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. روى الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر طرح کی حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دنیا میں موسموں کو چینج کرتے رہتا ہے. کبھی گرمی آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے مطابق موسم بدلتے رہتے ہیں. تمام نبیوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو امت کو مختلف مناسبتوں میں ماشاءاللہ بڑی اچھی نصیحت کرتے تھے. آج کے خطبے میں ہم جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، موضوع ہے ٹھنڈی راتوں میں تہجد کی فضیلت. آپ جانتے ہیں موسم سرما چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، دن کو مختصر کر کے رات کو لمبا کر دیا ہے. جو یہ لمبی راتیں آتی ہیں، ہم خواہشات کے پیچھے گزار دیتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. آج کے خطبے میں ہم بتائیں گے یہ ٹھنڈی راتوں میں، یہ موسم سرما کی ان طویل راتوں میں اگر کچھ حصہ اگر ہم تہجد اور قیام اللیل کے لیے گزارتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے. تہجد کی پابندی ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. ہم لوگ تہجد پڑھنے جاتے، الارم رکھتے مگر نہیں اٹھتے. اس کی کیا اسباب ہیں؟ اور یہاں مرد و خواتین ہیں، دونوں سے ملا کر کچھ باتیں خطبے کے آخری میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. سب سے پہلے 2 آیتیں ایک حدیث میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے آخری میں رحمان کے بندوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کی راتیں اللہ کے سامنے گزرتی ہیں. حالت کیا ہوتی ہے؟ کہا سجدا وقیاما. کبھی وہ رکوع میں ہوتے ہیں تو کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے تڑپ جاتے ہیں. دوسری سجدے کی وہ آیت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے نماز فجر کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، اس میں اللہ نے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ نے کہا ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے، رات کے آخری حصے میں یہ اپنے نرم بستر کو، اپنے خوابگاہوں کو، آرام گاہوں کو چھوڑتے ہیں. چھوڑ کر کرتے کیا ہیں؟ جیسے ہم رات میں اٹھتے تب بھی واٹس ایپ دیکھتے، رات میں اٹھے نیوز دیکھتے، رات میں اٹھے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. رحمان کے بندے وہ نہیں ہوتے. کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، یا تو اللہ کا ذکر کرتے، یا تو نماز پڑھتے، یا اسی طریقے سے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ان کی عبادت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. رات کے اندھیرے میں جب رحمان کے بندے اٹھتے ہیں انہیں اپنے رب کے عذاب کا ڈر لگا رہتا ہے. وہ طمعاً کہہ کر کہا یہ بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو دیا ان کو خرچ کرتے ہیں. معزز حاضرین، یہ جو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، آپ دن میں گرمی میں دیکھو رات چھوٹی دن لمبا ہوتا ہے، مگر سردی کے ان دنوں میں لمبی رات ہو جاتی. کبھی کبھی دیکھتے جن لوگوں کو نیند نہیں آتی یا نیند آتی ہے تو بھی ٹکڑے ٹکڑے، رات میں اٹھ کر جب بھی گھڑی کو دیکھا تو 21 بج کر ہوتا، 2 3 نماز فجر کے لیے اٹھتا وقت. یہ لمبی راتیں جو آتی ہیں نا، کیوں آتی ہیں؟ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جب ٹھنڈی کے دن آتے تو کہتے مرحبا بالشتاء، اے ونٹر تیرا آنا مبارک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھنڈی کے راتوں میں اللہ کی برکتیں برستی ہیں. وَيَطُولُ فِيهَا اللَّيْلُ لِلْقِيَامِ، لمبی راتیں کیوں آتی ہیں اس کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لمبی راتوں کو قیام میں لگانا چاہیے. وَيَقْصُرُ فِيهَا النَّهَارُ لِلصِّيَامِ، اور دن
جو چھوٹا ہوتا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک مرفوع حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہا موسم سرما میں روزہ رکھے تو اللہ کے ثواب کو آسانی سے پا لے سکتے۔ کیسے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے 14 گھنٹے کا ہوتا ہے، مگر ہم جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ 12 گھنٹے کا ہی ہے۔ شاید سمجھتا ہوں 5، 10 یا 5:15 پہ اذان ہوتی ہے، ماشاءاللہ 5:45 کو صبح افطار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پیر کا، جمعرات کا، ایام 20 کا، اور یہاں خواتین بھی ہیں جن کے روزے قضا ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جب سردی کا زمانہ آتا تو کہتے الشتاء غنیمۃ العابدین، یہ جو ٹھنڈی کے دن ہوتے ہیں یہ دن جو ہے عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا آفر ہے۔ عبید ابن عمر رحمہ اللہ نے کہا یا اہل القرآن طال لیلکم لقراءتکم فقرؤوا وقصر النہار لصیامکم فصوموا۔ عبید ابن عمر رحمہ اللہ کہتے اے قرآن پڑھنے والی امت، دیکھو کیا نصیحت ہے، 2 نصیحتیں ہیں۔ کہا لمبی راتیں آتی ہیں تو قرآن پڑھو، تہجد پڑھو، دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس میں روزہ رکھو۔ معزز حاضرین، یہ موسم سرما ہمیں جہنم کی یاد دلاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے جہنم کی یاد دلاتا ہے؟ اس کی بھی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا جب جو ہے سانس لیتی ہے تو سردی آتی ہے، سانس چھوڑتی ہے تو گرمی آتی ہے۔ سمر بھی ہمیں جہنم کی یاد دلاتا ہے، ونٹر بھی ہمیں جہنم کی یاد دلاتا ہے۔ ہر بندے مومن کو اس جو ہے دونوں موسموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صابر و شاکر بندہ رہنا چاہیے۔ گرمی کے دن آتے ہیں تو ہم سنبھال لیتے مگر سردی سنبھال نہیں سکتے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، دیکھو کیا بات کہتے ہیں، یہ وہ بات بولے جو آج کا سائنسدان بھی نہیں بولا۔ کیا بولے؟ وہ کہنے لگے لوگ گرمی میں کم مرتے ہیں، سردی میں زیادہ مرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا گرمی قابل برداشت ہوتی ہے، سردی قابل برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے لوگ اس سے مر جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، مومن چاہے سمر ہو ونٹر ہو، وہ ہمیشہ اپنے رب کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول میں لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیے ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، ساری دنیا بھی اگر ہم سے نالا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر آپ اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو خوش کرنا چاہیں گے، نہیں ہوگا، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی بہت بڑی ہے۔ صحابہ اکرام اسی مقصد کو لے کر جیتے تھے۔ مومن چاہے سمر ہو یا ونٹر ہو، اپنے رب کو ناراض کرنے کے اپنے رب کو ناراض کرنے کے لیے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں سے دور رہتا ہے، اور ٹھنڈی کی ان راتوں کو اللہ کی نافرمانی میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے۔ بعض نوجوانوں کو بعض گھروں میں ہم دیکھتے ہیں وائی فائی ہوتا ہے، رات میں کھانے کے بعد ماؤس کھا لیے، چائے پی لیے، رات بھر انگلش فلمیں دیکھ لے ہوتے، نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات کی یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ نے، اللیل طویل فلا تقصرہ بمنامک، کہا لمبی رات ہوتی ہے تو اس میں سو کر جو ہے کوتاہی نہ کرو۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، لہٰذا رات کی تاریکی میں بھی، دن کے اندھیرے میں بھی ہمیں نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہماری ٹھنڈی کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچتا ہوں۔ ہماری ٹھنڈی راتیں بغیر مقصد کے گزر جاتی ہیں، ہماری ٹھنڈی راتیں لہو و لعب میں گزرتی ہیں، موبائل کا غلط استعمال کر کے نعوذ باللہ ہم ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، اور ہماری ٹھنڈی راتیں نعوذ باللہ کیا ہوتی ہیں، زبردستی گزارتے ہیں لوگ۔ یا تو پھر ٹھنڈی راتیں آتی ہیں تو گرم لباس پہن کر، گرم کھا پی کر اپنے جسمانی تربیت کرتے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھنڈی راتیں جب بھی آتی ہیں، یہ راتیں گرم کھانے گرم پینے کے تو ہیں ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی تربیت سے پہلے اپنے جو ہے کیا کرنا چاہیے، روحانی تربیت کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ تہجد کی نماز فرض ہے، تہجد کی نماز، یہ قیام اللیل، یہ تراویح، سب ایک ہی نام ہے۔ رمضان آتا ہے، پہلا عشرہ بھر کر آتا، دوسرا عشرہ خالی ہو جاتا، پھر تیسرا عشرہ بڑھتا۔ رمضان کے بعد نعوذ باللہ لوگ مساجد کو طلاق دے کر نعوذ باللہ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔
فرض نمازوں کے بعد یہ نماز بہت افضل ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا نعم زمان المومن الشتاء، کہا مومن کے لیے ونٹر بڑے اچھا ہے، لیلہ طویل یقوم ونہارہ قصیر یصوم۔ جب رمبی لاتیں ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا ہے، اور جب دن شارٹ ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، گرمی کی راتوں میں نیند نہیں آتی، اے سی ڈال کے سوتے ہیں، ٹھنڈی کی راتوں میں ماشاءاللہ دن بھر کام کے رہتے پڑھتے ہی ماشاءاللہ سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی رات کیوں بنائی؟ رات میں 10 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک سونے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھنڈی راتوں کے ابتدائی 2 حصے میں اچھی طرح سو لو، 6-7 گھنٹے کی نیند ہونا چاہیے، مگر رات کے آخری حصے میں قیام اللیل سے بھی اس کو مکمل طور پر زندہ کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں 2 طرح کی صورتیں ہیں، 86 مکی صورتیں، 28 مدنی ہیں۔ ان 86 صورتوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز پر توجہ دی وہ توحید ہے۔ کہا اپنی توحید پر پرفیکٹ کر لو اور کفر و شرک کی گندگی سے مکمل طور پر دور رہو۔ اور دیکھو مکے کی 13 سالہ زندگی میں توحید اور اخلاق پر زور دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے صحابہ کو جس بات پر زیادہ توجہ دیا وہ ہے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ قرآن کریم کھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں ماشاءاللہ کئی جگہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ حکم بھی کب آیا؟ دیکھو جب مکے میں آپ کی دعوت کو جھٹلایا جا رہا تھا، نبی کو بھی ٹینشن تھا، صحابہ کو بھی ٹینشن تھا، ذہنی تناؤ میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جب بھی کبھی ہم تہجد میں کھڑے ہوتے نا، ان آیتوں کو پڑھ لو، ماشاءاللہ کیسے مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے خطاب کرتا ہے، اے چادر اوڑھ کر سونے والے قم اللیل الا قلیلا، کم از کم تھوڑا تو رات میں تہجد پڑھو، کبھی کم کرو کبھی زیادہ کرو، رات میں قرآن کو جو ہے مکمل طور پر اچھے انداز سے پڑھو۔ علماء بولتے دن میں اگر آپ قرآن پڑھے ادھر سے ہارن کی آواز آتی، ادھر سے وہ آواز آتی، ویسے ہوتا، مگر رات میں قرآن پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو مکے مدینے کی جو قرات ہے وہ فرض نمازوں کی الگ، رمضان کے تہجد کی الگ، اور رمضان کے آخری عشرے کی قرات تو ماشاءاللہ بڑی زبردست رہتی ہے۔ رات میں جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، گناہ نہ ہوتا ہو، اندھیرا ہو، کہیں ہارن کی آواز نہ آتی ہو، ایسے وقت میں آپ اللہ کے جناب میں کھڑ کر نماز پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مکمل دل میں مکمل طور پر اتر رہی ہے۔ اور اسی مکے کے ٹینشن ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد سے سکون حاصل کرنے کا حکم دیا، کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ کہا اے اللہ کی نبی، مکے میں آپ کو ٹینشن پیدا ہو رہا ہے، آپ اقلیت میں ہیں، کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی کرو، اس کی تذکیر بیان کرو، اور سجدوں میں گر جاؤ۔ جب تم ٹینشن کے ماحول میں سجدوں میں گرو گے، تہجد پڑے گا تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون دے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ سورہ شعراء میں اللہ نے اس کو یوں کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والوں کو ڈرا رہے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں کو بھی ذرا ڈراؤ، اور کہا اللہ پہ بھروسہ کرو جو غلبے والا رحم کرنے والا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، اللہ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر بیت المقدس کو قبلہ بنا کے نماز پڑھے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، جب آپ اپنا مبارک سر سجدے میں رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اور آگے کہا دیکھو انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ کے نبی، یہ کفار مکہ جتنے باتیں کر رہے ہیں اللہ سن رہا ہے، اور آپ جب تہجد میں سجدے میں اپنا سر رکھ کر اپنے سارے دکھڑے جب سناتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل طور پر جانتا ہے۔ معزز حاضرین، علماء کہتے ہیں مکے کی جو ہے 13 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی،
اسی لیے کل راستے میں آ رہا تھا تو ہمارے جماعت کے ایک بزرگ جو ہے مطلب عالم دین ہیں، مکے میں رہتے ہیں، وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، ان کی بڑی اچھی ویڈیو جب میں اپنے موضوع سے متعلق دیکھتا ہوں تو ساری معلومات کو جمع کر لیتا ہوں۔ اس ویڈیو میں وہ سارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لوگوں خصوصاً علماء سے بولتے ہیں، جو لوگ خطبہ دیتے، جو لوگ مدرسوں میں پڑھاتے، جو لوگ امامت کرتے، ایسے لوگوں کو تو تہجد کی پابندی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر علماء تہجد کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ ان علماء کا ڈر لوگوں میں ڈالے گا۔ جو علماء تہجد کی پابندی کرتے اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ اور کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ماضی میں علماء ایسے تھے، لوگ تو اتنا ڈرتے تھے کہ جا کر جو ہے علماء کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ اسی لیے ابن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے زبان پر حکمت کی باتوں کو ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے، سنا کر اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیسی ہمت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ دن بھر امت کے مسائل میں لگے رہتے، بیوی بچوں کے مسائل لگے رہتے، اسلام کی دعوت پیش کرتے، رات آتا تو رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات مجھے تہجد پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ بولتے میں جب اللہ کی نبی کھڑا ہوا نا میں سوچنے لگا شاید اللہ کے نبی سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کریں گے۔ سورہ بقرہ کتنی لمبی سورت ہے، تقریباً 2.25 پارے پر مشتمل ہے۔ یعلمون تعلمون والی قرات نہیں تھی وہ۔ بولتے حذیفہ رضی اللہ عنہ جب نبی کے ساتھ کھڑا میں جہاں جہنم کا ذکر آتا میری روح کانپ جاتی، جہاں جنت کا تذکرہ آتا اللہ کے نبی وہاں تہجد کی نماز میں کھڑا کر اللہ سے بولتے اے اللہ تیری جنت کا مجھے مستحق بناتے، جہاں رحمت کا ذکر آتا وہاں سوال کرتے۔ اللہ اکبر، اتنی لمبی قرات ایک رکعت میں۔ بولتے حذیفہ رضی اللہ عنہ میں سوچ رہا تھا شاید سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کریں گے، میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سورہ نساء کی تلاوت شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نساء بھی تقریباً 2 پارے پر مشتمل ہے، وہاں بھی ویسا ہی جہنم کے تذکرہ ہے تو لرز جانا، اللہ تعالیٰ کی جنت اور رحمت کا سوال کرنا۔ بولتے حذیفہ رضی اللہ عنہ میں سوچنے لگا شاید سورہ نساء پڑھ کے رکوع کریں گے، میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ یہ کیا بلند ہمتی تھی، نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہی رکعت میں 6 پارے کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں نا اگر شوہر تھکا تو بیوی پوچھتی کئی کو اتنا تھکا رہی ہیں آپ؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اللہ کے سامنے اتنا تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کا جواب سنو، آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اس جملے میں امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا جسم دیا، 300 جاڑ رکھے، اگر یہ جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکا تو کہاں جھک پائے گا؟ لہٰذا ہمارے ہر عضو کا شکر اس بات میں ہے کہ ہم ہر دن صبح میں تہجد کی پابندی کریں۔ ان تمام اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ہم صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز کی پابندی بھی کریں۔ اور یاد رکھو تہجد کی پابندی ہر ایک کو نہیں ہوتی، تہجد کی پابندی کرنے والے اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، تہجد کی پابندی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، متقی بندے جو جنت میں جائیں گے ان کی کیا صفات ہوگی؟ وہ رات میں سوتے کم ہیں، تہجد زیادہ پڑھتے ہیں اور صبح کے وقت میں اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں تہجد پڑھنے والا نہیں پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں اس طرف اشارہ فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں تہجد کی نماز صرف امت کے ساتھ خاص نہیں تھی، اس امت سے پہلے بھی لوگ تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے عبادت گزار بندے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے اور رات کے آخری حصے میں تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام بھی تہجد کے بڑے پابند تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ صحابہ کی عظمت کا تذکرہ اس توریت میں کرتا ہے جو حضرت موسیٰ پر اتری تھی۔ اللہ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے پہلے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ ایسے ہیں کبھی تم ان کو رکوع کی حالت میں دیکھو گے، کبھی تم ان کو سجدے کی حالت میں دیکھو گے، کہا سیماہم فی وجوہہم
من اثر السجود, ان کے پیشانی میں گھٹے پڑ گئے سجدہ کر کے. معزز حاضرین, ٹھنڈی راتوں میں تہجد کی فضیلت بہت بڑی ہے. علامہ ابن کثیر نے سورۃ السجدہ کی آیتوں میں اس کو نقل کیا. ہم آپ کے سامنے اپنے خطبے کا جو اصل موضوع ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ٹھنڈی راتوں میں تہجد کی کیا فضیلت ہے, ان احادیث کو سننے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. مسند احمد, ابن حبان, ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے. علامہ البانی اور منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کو دیکھ کر بڑا تعجب کرتا ہے. وہ دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ اس میں سے ایک آدمی یہ ہے جو رات میں اپنے بستر سے اٹھتا ہے, اپنے بلینکٹ کو پھینک دیتا ہے, اپنے محبوب کے درمیان میں سوتا ہے, بیوی بھی اس کے سامنے, بچے بھی اس کے سامنے, مگر رات میں اٹھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ٹھنڈی کی راتوں میں جو لوگ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے, دیکھو دیکھو میرے اس بندے کی طرف دیکھو, بولتا دیکھو انظروا الی عبدی, میرے اس بندے کی طرف دیکھو جو اپنے بستر سے اٹھا, بیوی کو چھوڑا, اپنے بچوں کو چھوڑا, چاہتا تو کافی بیڑی پی سکتا تھا, مگر دیکھو کیا حالت ہے. کہا وہ اٹھ جاتا ہے, اپنا بستر چھوڑتا ہے, اپنے محبوب کو چھوڑتا ہے, بیوی کو چھوڑتا ہے. کیوں چھوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتا ہے. کہا رغبتاً فیما عندی وشفقتاً مما عندی. کہا اس بندے کی دو خوبی ہے, اس بندے کو میرا ڈر ہے. کیا بولتا میرا اللہ بندہ؟ دن میں اللہ کی نافرمانی کریا نا, اگر رات کو سونے سے پہلے مر گا تو میرا حل کیا ہوگا. اور اس بندے کی دوسری بڑی خوبی ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اس کی رحمت کا امیدوار بننے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. طبرانی کی روایت میں آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, ما حمل عبدی علی ما صنع, یہ بندہ اپنی بیوی کو, بچوں کو, لحاف کو, بلینکٹ کو, بستر کو چھوڑ کر اٹھا کیوں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ بندہ تیری رحمت کا امیدوار ہے, تیرے عذاب سے ڈرتا ہے, اسی لیے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو, یہ بندہ جس مقصد کے لیے کھڑا ہوا میں نے اس کو وہ چیز دے دی ہے. لہٰذا رات کے اندھیرے میں, ٹھنڈی راتوں میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے حدیث میں تقریباً 3 سے زیادہ 4 خوشخبریاں آئیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے. ٹھنڈی راتوں میں جو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے, دیکھو دیکھو میرے اس بندے کی طرف. 2 باتیں ہو گئیں. تیسرا, ٹھنڈی راتوں میں تہجد پڑھنے والوں کے لیے تیسری خوشخبری یہ ہے, جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. چوتھی خوشخبری یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے. یہ حدیث میں بھی الفاظ آئے, والذی لہ امرأۃ حسنہ وفراش لین فیقوم من اللیل ویذر شہوتہ ویذکرنی ولو شاء رقد. یہ حدیث کے الفاظ تو سونے سے پانی کے لکھنے کے لائق ہیں. آپ نے کہا ٹھنڈی رات میں ہے, بازو خوبصورت بیوی ہے, بہترین گدا بھی ہے, سونے کے لیے بلینکٹ بھی ہے, اگر وہ چاہتا تو رات میں سو سکتا تھا, مگر کھڑا ہوتا ہے. کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ وَيَرُ شَهْوَتَهُ, وہ اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے وَيَذْكُرُنِي, رات کے اس اندھیرے میں, ٹھنڈی رات میں وہ مجھے یاد کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس بندے کے بارے میں وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ, اگر یہ میرا بندہ چاہتا تو سو جاتا. یہ حدیثیں ہمیں کئی پیغام دیتی ہیں. اس حدیث کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے, ٹھنڈی راتوں کو اللہ کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے. ان حدیث کا دوسرا پیغام یہ ہے, ٹھنڈی راتوں میں کچھ حصہ تہجد کے لیے بھی گزارنا چاہیے. یہ راتیں صرف سونے کے لیے نہیں آتی, یہ راتیں نفس جہاد کرنے کے لیے آتی ہیں. ہمیں ٹھنڈی راتوں میں کافی پینے کا مزہ معلوم, ہمیں ٹھنڈی راتوں میں بھر کر اوڑھ کر سونے کا مزہ معلوم, مگر یہ تہجد میں جو مزہ ہے نا, اگر کوئی بندہ اس کو چکھ لیا تو وہ کافی کا مزہ بھول جائے گا. جو بندہ ٹھنڈی راتوں میں تہجد پڑھنے کا مزہ ایک مرتبہ چکھ لیا, وہ بھر کر اوڑھ کر سونے کا جو مزہ ہے وہ مزہ بھی چھوڑ دے گا. معزز حاضرین, ان احادیث کا تیسرا بڑا پیغام یہ ہے, ہمیں اللہ کی رضامندی کے لیے تڑپ جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے ان احادیث کا ایک پیغام یہ بھی ہے, جو بندہ ٹھنڈی راتوں میں تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھو ٹھنڈی راتوں میں آپ اپنی بیوی کے بازو سو رہے ہیں, ہیٹر بھی ہے, پورا گرم ہے, اللہ دیکھتا ہے یہ بندہ اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنا لحاف, گدا, گرم بستر کو یہ کرتا
اکٹھا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اٹھتا کی بندے کے سامنے محبت کے دو راستے ہیں، اگر وہ چاہے تو اڑ کر سو جائے، مگر اللہ کی محبت سب سے عمدہ ہے نا۔ اللہ کی محبت جب بندے کے دل میں آ جاتی ہے تو ساری محبتیں الحمدللہ نکل جاتی ہیں۔ لہٰذا خوبصورت بیوی، عمدہ بستر کو جو ٹھنڈی راتوں میں چھوڑ دیتا ہے، یہ چھوڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ۔ ان حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، جو لوگ ٹھنڈی راتوں میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں گویا وہ اللہ کی محبت کو پاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی دیکھو، اللہ کو کیا ضرورت، فرشتوں کو بلا کر بتاتا ہے میرے اس بندوں کی طرف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہے۔ نورانی مخلوق کو بلا کر ٹھنڈی راتوں میں تہجد پڑھنے والوں پر ماشاءاللہ فخر کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اشارہ کرنے والا اللہ تعالیٰ، دیکھنے والی نورانی مخلوق، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جو ہے ٹھنڈی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی اس پر الحمدللہ فخر کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، وہ تو اتنی عبادت کرنے کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ معزز حاضرین، یہ مضمون کئی جگہ اور قرآن میں آیا ہے، مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان میں گزرتی۔ کیا بات کہی ابن القیم رحمہ اللہ نے، کہا تأمل كيف قابل ما أخفاه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه، فقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، ٹھنڈے انداز سے سوچیں، رات میں کھڑے ہو کر سب سے الگ ہو کر ریاکاری سے، دکھاوے سے کٹ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے نا، اللہ بولتا میرا یہ بندہ دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپ کر کھڑا ہوا، میں بھی بدلہ اس کا چھپا کے رکھا ہوں۔ اسی لیے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ میں سمجھتا ہوں آج برائی کے دروازے بہت ہو گئے ہیں، آج برائی کے دروازے بہت ہو گئے ہیں، امت میں خیر کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ دنیا باقی ہے تو تہجد پڑھنے والوں سے باقی ہے، اگر یہ دنیا باقی ہے رات میں اٹھ کر اپنے رب اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والوں کی وجہ سے ہے۔ آج بھی ہیں جو لوگ ماشاءاللہ تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں جس معاشرے میں تہجد کی پابندی کرنے والے لوگ ہوں وہ دنیا کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ وہ جب تک ہیں اللہ کی رحمت کائنات پر برستی رہتی ہے، جب تک دنیا میں تہجد پڑھنے والے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھو ایک اسلامی معاشرے میں تہجد کی ضرورت کتنی سری سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، میں بھی توریت میں پڑھ چکا تھا نبی آنے والے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، سارے لوگ یہودی سب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے دل میں بھی یہ جذبہ آیا، میں نے جن کا پاکیزہ تصور توریت میں پڑھا تھا کیوں نہ جا کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔ لوگوں کے ساتھ میں بھی گیا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو میں اپنے دل میں کہنے لگا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوئے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن الفاظ کو میں نے کہتے ہوئے سنا ان میں یہ الفاظ تھے، کہا یا ایھا الناس، لوگو افشوا السلام، معاشرے میں سلام کو عام کرو، اسلامی معاشرے میں سلام کی بہت اہمیت ہے۔ اور دوسرا کہا واطعموا الطعام، لوگو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا کہا وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑو۔ چوتھا کہا وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چوتھا جملہ میں نے جو رسول اللہ کی زبانی سنا مدینے میں داخل ہوئے تھے، آپ کہہ رہے ہیں لوگوں رات میں تہجد پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، فائدہ کیا ہوگا؟ دو خوشخبریاں ہیں رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھنے والے کے لیے، دو خوشخبریاں ہیں۔ آپ نے کہا تدخل الجنت بسلام، جنت میں داخلہ تو ہے ہی مگر جنت میں داخلے کے بعد ماشاءاللہ تم کو سلامتی بھی ملے گی۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں وَيَنبَغِي الْحِرْصُ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، تہجد کی پابندی معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ اور یہ حدیث سنو، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث سننے کے بعد کوئی بھی اپنی زندگی میں تہجد نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے کہا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، وہ کیا ہے کہا وقربۃ الی ربکم ومنہاۃ عن الاثم وتکریف وتکفیر للسیئات ومطردۃ للداء عن الجسد، رواہ احمد وذکرہ الالبانی۔
نہیں. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تہجد کو لازم پکڑو. یہ تہجد کی نماز نیک لوگوں کی عادت ہے. تہجد پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اس کے بعد کہا تہجد پڑھنے سے بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. تہجد پڑھنے سے بندے کی جو برائیاں ہوتی ہیں اس کو مٹا دیا جاتا ہے. اور ایک دیکھو یہ اہم بات کہا تہجد پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کو بیماری سے روک کر رکھتا ہے. کیا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو تہجد کی پابندی کرو. اور آپ نے کہا اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو تہجد کی پابندی کرو. اور اس کے بعد دیکھو یہ اہم بات ہے آج کے دور میں ہم میں سے ہر ایک اللہ حفاظت فرمائے گناہوں کی غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے. بوڑھا کیا بچہ کیا عورت کا جوان کیا گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ٹھنڈی راتیں ہمیں پیغام دیتے ہیں گنہگارو کبھی رات میں جو ہے تہجد بھی پڑھ لو. یہ تہجد کی نماز پڑھنے سے ماشاءاللہ تم گناہوں سے بچ کر رہو گے. اور بتاتا ہوں دیکھو جو علماء تہجد پڑھے جنہوں نے اپنی زندگی میں تہجد کا اثر دیکھا وہ علماء نے یہ لکھا کیا کہا رات کے اندھیرے میں جو اعضاء اللہ کے سامنے جھکتے ہیں دن کے اجالے میں اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچا کے رکھ لیتا ہے. رات بھر ہمارا ہاتھ ہمارے پیر ہماری آنکھیں سب کس کے سامنے جھکیں اللہ کے سامنے جھکی. اللہ لاز رکھ لیتا ہے ان اعضاء کی. اللہ تعالیٰ ہاتھوں کے گناہوں سے بچاتا ہے دن کے دن میں گناہوں سے مکمل تو بچا کے رکھتا ہے. اور یہ تہجد کی نماز بڑی انقلابی نماز ہے. بولتے ہیں برائیوں کو مٹاتی ہے جسم کو ہر طرح کی بیماری سے روکتی ہے. تہجد پڑھنا بڑی فضیلت والی بات ہے نیک لوگوں کی بات ہے مگر ماشاءاللہ ہمارے جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں کی بھی ماشاءاللہ مکمل طور پر علاج کرتی ہے. ابن الحاج رحمہ اللہ تہجد کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو جس کا ایمان کامل ہے وہی راتوں میں تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ تہجد سے محروم کر دیا جاتا ہے. تہجد پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں اور دل بھی نرم ہوتا ہے. کبھی آپ دن میں شاید اپنے گناہوں پر رو نہ سکیں مگر رات کے اندھیرے میں دیکھو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رونے کی کوشش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آنکھوں سے آنسو نکلائے گا. یہی تو بات تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف سے دشمنی کر کے جا کے کنویں میں ڈال دیا. جب ان بھائیوں کو گناہوں کا احساس ہوا یعقوب کے پاس آئے کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا اے ابا جان ہمیں تمہارے بیٹے کے ساتھ بہت برا کرے اپنے رب سے استغفار کرو. وہ وقت کوسا تھا نہیں معلوم. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا سوف استغفر لکم ربی میں انشاءاللہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا. لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے جس وقت کا انتخاب فرمایا وہ صبح کا وقت تھا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں ہوتا کیا اللہ دنیاوی آسمان پر آتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں اگر کون تو بھی برائی کر لے کر آیا اگر کون تو بھی اس وقت ٹک ٹاک دیکھتا رہا میوزک دیکھتا رہا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی پاپی نہیں ہے. اسی طریقے سے تہجد پڑھنے سے بندے کے اندر سستی چلی جاتی ہے. ہم لوگ 11 بجے ایسا کر لے کے اٹھتے ہیں اے سستی نکل تو چھوڑو. یاد رکھو نماز فجر پڑھ لے تو سستی چلی جاتی. نماز فجر سے پہلے اگر ہم تہجد پڑھیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان سستی سے الحمدللہ کامیاب ہو جاتا. اور دیکھو تہجد پڑھنے والوں کی فضیلت کیا بیان فرمائی کہا آسمان میں رہنے والے فرشتے وہاں بیٹھ کر ٹھنڈی راتوں میں تہجد پڑھنے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں. آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق اگر ہم کو دیکھے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اور ہماری ٹھنڈی راتوں میں تو تہجد کی پابندی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو دیکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر میرے سے آپ پوچھیں میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں یاد رکھو اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو تہجد کی مکمل پابندی کرو. اور یہ بات بھی ہے تہجد پڑھنے والے لوگوں کے چہروں پر ایک طرح کی رونق ہوتی ہے. وہ رونق کسی پاؤڈر سے نہیں آتی وہ رونق کسی کریم سے نہیں آتی. حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں میں رونق کیوں ہوتی ہیں کیا جواب دیتے ہیں دیکھو یہ جن علماء نے تہجد کی پابندی کی اور اپنے
اپنے چہرے میں اطاعت کا وہ نور دیکھا وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے رات کے اندھیرے میں جب بندہ تہجد پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی ان لوگوں کے چہروں پہ ڈالتا ہے۔ مسلم بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں رات میں تہجد پڑھنے والے اگر تہجد کا مزہ چکے نا کبھی وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ثابت البنانی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو تہجد پڑھنے کے لیے میں نے 20 سال تک مشقت کی۔ کتنے سال؟ 20 سال تک میں نے مشقت برداشت کی، اور اس کے بعد کے 20 سالوں میں ماشاءاللہ میں نے تہجد کا مزہ چکا۔ ابو سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو ایک آدمی رات بھر موبائل دیکھ رہا ہے، ایک آدمی رات بھر فیس بک میں ہے، ایک آدمی رات بھر انسٹاگرام میں ہے، ان تمام کو ایک طرف رکھو، ایک طرف اس آدمی کو جو رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تہجد پڑھنے والے کو اپنے تہجد میں جو مزہ لگا وہ مزہ فیس بک میں، انسٹاگرام میں، سوشل میڈیا میں ہرگز آنے والا نہیں۔ یہ بات کیا کہی؟ اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں من اطال قیام اللیل حون اللہ وقوف یوم القیامہ، کہا اگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر کے میدان میں آسانی سے جواب دینا چاہتے ہو تہجد کی پابندی کرو۔ جو اللہ کے سامنے دنیا میں تہجد میں کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا بہت آسان ہے، اور جب ہم اس دنیا سے مر کر جو ہے خبر میں چلے جائیں گے وہاں کیا ہوگی؟ وہاں وحشت ہوگی، وہاں ظلمت ہوگی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں اگر قبر کی تاریکی کو دور کرنا چاہتے ہو تو تہجد کی پابندی کرو۔ یہی تہجد کی نماز جہنم سے نجات دیتی ہے، عذاب سے نجات دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ عنہ اٹھاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں مگر نہیں اٹھ پاتے، الارم بھی رکھتے، اپنے بیوی کو بولتے، اپنے دوست کو بولتے ذرا 4 بجے فون کر کے اٹھاؤ مجھے، اٹھ نہیں پاتے۔ یہی تو سوال کیا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے، یہی سوال کیا، سوال کرنے والے نے حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں رات میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں مگر اٹھ نہیں پاتا ہوں، کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا قیدت کا ذنوبک، تمہارے گناہوں نے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یاد رکھو یہ دن بھر جو تم نافرمانی کرتے ہو نا اللہ کی، اس کی وجہ سے تم رات میں تہجد سے کیا ہو جاتے ہو؟ تہجد سے مکمل طور پر محروم ہو جاتے ہو۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ان سے 2 باتیں بیان کریں گے، اپنی بات کو ختم کریں گے۔ یہ تہجد کی پابندی ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنا بڈھوں کی عادت ہے، نہیں، تہجد جوانی کی عبادت ہے۔ جو بندہ جوانی میں پڑھ لیا نا اور عادت ڈال لیا اس کی تو ہوگا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے جوانی میں عبادت کر لی قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور ایک بات بھی ہے یہ تہجدی نماز پڑھنے سے ماشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں جانتے نا، اچھے پیدا ہوئے، ذرہ بڑے ہوئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وہ کیا نیک ماں تھیں، شوہر کا انتقال ہوا، وہ امام بخاری کو بخاری بنانا چاہتی تھیں، رات میں تہجد کے لیے اٹھتیں، پورا جانی ماز بھیگ جاتا اٹھتا روتیں، وہیں بیٹھ کر دعا کرتی ہیں اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے۔ وہ تہجد کی نمازوں کی دعاؤں تھیں، امام بخاری کی ماں کی تڑپ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا۔ روایتوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کی ماں کے خواب میں آئے، بولے بخاری کی ماں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو ہے بچے کی بینائی کو لوٹا دے گا۔ ایسا ہی تھا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر اٹھے، آپ نے کہا جاؤ کمروں میں سونے والی بیویوں کو اٹھاؤ تاکہ نماز پڑھیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر بھی تہجد کی پابندی بہت ضروری ہے، نوجوانوں کے اندر بھی تہجد کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آج کے بگڑے ہوئے نوجوان کو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ملانا چاہتے ہیں، گناہوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ان کو تہجد کی پابندی کی طرف توجہ دلائیں۔ رات میں پڑھے جانے والی نماز بڑی انقلابی نماز ہے، تربیت اولاد میں بھی بہت اس کا ظاہر ہے۔ آج کے خطبے کی آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بچے بھی بڑے نافرمان ہو رہے ہیں، ہونے والی اولاد کی تابع ان کے لیے دعا کرو۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں بہت پریشان ہے، کیا کرنا؟ کبھی کبھی تو بد دعا کرتے تھے، کئی بولتے تو کئی پیدا ہوا بولتے۔ یہ بات یاد رکھو، اولاد نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے اگر آپ اپنے بچوں میں اللہ کی فرما برداری پیدا کرنا چاہتے ہیں، والدین کو سب سے پہلے نیک بننا چاہیے۔ اپنے بچوں میں تابعداری پیدا کرنا چاہتے ہیں، والدین کو چاہیے رات کے اندھیرے میں اٹھو، سجدے میں
گڑ گڑا کر اپنے بچوں کا نام لے کر دعا کرو، بعد میں دیکھو بچوں میں فرما برداری پیدا ہوتی یا نہیں۔ یہیں پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، ٹھنڈی راتیں آتی ہیں، یہ ٹھنڈی راتوں کو اللہ کے نافرمانی میں نہیں گزارنا چاہیے، ٹھنڈی راتوں کو اللہ کی فرما برداری میں گزارو۔ آپ کافی پیو، گرم اوڑھ لے کو سو جاؤ، مگر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ بھی آپ کو دیکھتا ہے، آسمان میں نہر والی نورانی مخلوق بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، لہٰذا اللہ کی محبت پیدا کرو۔ یہ دن ہے اپنے نفس سے جہاد کرنے کے، اصلاح کرو۔ یا خواتین سے بھی کہیں گے خود تہجد کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی ماشاءاللہ تہجد کی پابندی کراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹھنڈی کی راتوں میں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح، صحابہ کی طرح، اللہ کے اولیاء کی طرح، نیک بندوں کی طرح تہجد کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔